ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي. سبحان الله. وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. سرگودا ڈویژن کے مشہور و معروف مدارس میں جامعہ قاسم العلوم کا شمار ہوتا ہے. ماشاء اللہ. اس پسماندہ علاقے میں اس جامعہ کے منتظمین نے دینی علوم کا چراغ روشن کر رکھا ہے. جامعہ کے بانی مولانا حاجی اللہ دتا مرحوم رحمت اللہ علیہ یقیناً ان کی روح کے لیے یہ جامعہ صدقہ جاریہ ہے. اللہ ان کی قبر پہ انگنت رحمتیں نازل فرمائے. آمین. رات کا اکثر حصہ گزر گیا ہے. میں مختصر سے وقت میں
حدیث کی اس کتاب کے بارے میں گفتگو کروں گا جس کتاب کی تکمیل کے لیے یہ خوبصورت محفل سجائی جاتی ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ جعلتہ بینی و بین اللہ حجت، میں نے اپنی اس کتاب کو اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان حجت بنایا ہے۔ ان کی اس کتاب کو حجت ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کو بیت اللہ میں بیٹھ کے لکھا تھا۔ سبحان ہر حدیث جو ان کے پاس پہنچی اس حدیث کو اپنی کتاب میں درج کرنے سے پہلے انہوں نے غسل کیا تھا۔ پھر انہوں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، پھر استخارہ کیا، اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میرا شرح صدر کر دے۔ جب شرح صدر ہو گیا تب امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کیا۔ آپ کو میری گفتگو سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ کچھ ناراض بیٹھے، یہ سارے ڈبے ایک جگہ تے جمع کر چھڈے پتہ نہیں جن تک آواز پہنچ رہی ہے ان کو سمجھ آ رہی۔ سبحان اللہ۔ ویسے اگر آپ تقریر نہ سننا چاہیں تو مجھے بزرگوں دوستوں والی تقریر بھی آتی ہے، تھوڑے سے جاگیں، میرے ساتھ چلیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں، دعا بھی کریں اور پیٹرول بھی فراہم کریں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بخاری میں تقریباً 7000 حدیثیں ہیں۔ کتنی؟ 7000۔ امام بخاری نے انہیں نقل کرتے ہوئے 14000 نفل بیت اللہ میں پڑھے۔ سبحان اللہ۔ کتاب کا لکھنے والا امام بخاری ہو، کتاب لکھی جائے بیت اللہ میں، ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے انہوں نے غسل کیا ہو، پھر استخارہ کیا ہو،
پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھے ہوں، اس طرح جو کتاب لکھی جائے گی اس میں تقدس ہی تقدس جمع ہو گیا، اس نے حجت نہیں بننا تھا تو کیا بننا تھا؟ پھر امام بخاری پہلی حدیث لائے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ میں بڑا کم علم سا آدمی ہوں، حدیث کے پڑھانے میں مجھے کوئی درک نہیں ہے، نہ میں نے پڑھائی ہے آج تک۔ علماء محسوس کریں کہ بندیالوی اچھی بات کہہ گیا ہے، طلبہ محسوس کریں۔ امام بخاری پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات لا کر اس طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب تبرک کے لیے نہیں لکھی، عمل کرنے کے لیے لکھی ہے۔ اس میں جو باب آئے ہیں اس میں ایمان کا باب ہے، طہارت کا باب ہے، نماز کا، زکوٰۃ کا، حج کا، صدقے کا، نکاح کا، طلاق کا، خرید و فروخت کا، حقوق کا، معاملات کا، اخلاق کا، تہذیب کا۔ امام بخاری کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب تبرک کے لیے نہیں لکھی ہے، میں نے یہ کتاب لکھی ہے عمل کرنے کے لیے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ علمی گل ہو گئی ہے، سمجھ؟ اب اگلی بات سمجھ۔ علماء کرام موجود ہیں، جو عوام ہے یہ بھی سنیں۔ امام بخاری نے تمام محدثین سے ہٹ کر اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے۔ محدثین آغاز کس سے کرتے ہیں؟ کتاب الایمان سے۔ کچھ محدثین نے آغاز کیا کتاب الطہارت سے، امام بخاری نے آغاز کیا باب بدء الوحی، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی تھی۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز اس سے کیا۔ اب آپ میری بات کو غور سے سنیں گے۔ امام بخاری نے باب بدء الوحی سے اپنی کتاب کا آغاز کر کے اس طرف اشارہ کیا کہ اللہ کے ہاں عمل وہی قبول ہوگا جو وحی کے مطابق ہوگا، جو عمل وحی کے مطابق نہیں ہوگا وہ قبول ہو، چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، چاہے وہ عمل کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، دیکھنے وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس عمل کا ثبوت میرے آقا کی سنت سے نہیں، اس عمل کا ثبوت وحی سے نہیں، وہ مقبول نہیں ہوگا، مردود ہوگا۔ عمل وہی قبول ہوگا جس کی بنیاد وحی الہی پر ہوگی۔ وحی کے مطابق عمل کرو گے تو درجہ قبولیت پائے گا۔ 3 صحابہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ ہم ازواج مطہرات کے پاس جا کے پوچھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کس طرح کیا کرتے تھے۔ یہ گئے، ازواج نے بتایا رات کو گھر میں آتے سو جایا کرتے تھے، پھر رات کے کسی حصے میں جاگتے۔ اور اس کا ایکو بند کر، یہ نعت خانہ نہ چنگا لگا، آواز بڑھا دے بے شک لیکن ایکو بند کر دے۔
رات کو گھر تشریف لاتے، سو جاتے، پھر رات کے کسی حصے میں جاگتے، نفل پڑھتے، کبھی روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے اور کبھی روزے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہ ازواج نے بتایا۔ یہ 3 صحابہ باہر نکلے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آپ تو خاتم النبیین ہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو شفیع المذنبین ہیں، آپ کی تو اگلی پچھلی لغزشوں تک کو رب نے معاف کر دیا ہے، آپ تو سارے نبیوں کے امام ہیں، تو ہمیں عمل اس سے زیادہ کرنا چاہیے۔ تو ایک صحابی کہنے لگا میں ساری رات جاگوں گا، نفل پڑھوں گا، نماز پڑھوں گا، ساری رات عبادت میں گزاروں گا۔ دوسرا صحابی بولا، اس نے کہا میں ساری زندگی روزوں میں گزاروں گا، کبھی روزے نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرا کہنے لگا میں شادی نہیں کروں گا، نہ بیوی ہوگی، نہ بچے ہوں گے، نہ رپھڑ ہوئے گا، نہ کمانا، نہ کھانا، نہ کھلانا، بس الگ تھلگ اللہ اللہ کرتے رہیں گے۔ یہ تینوں صحابہ نے قسمیں اٹھا۔ سن رہے ہو کہ بے ہوش ہو گیا ہو؟ میرے آقا کو پتہ چلا، میرے آقا نے بلایا، فرمایا تم نے یہ قسمیں اٹھائی ہیں، میں ساری رات نماز پڑھوں گا، میں مسلسل روزے رکھوں گا، میں شادی نہیں کروں گا۔ ہاں یا رسول اللہ، ہم نے یہ کہا ہے۔ آپ نے فرمایا تم مجھ سے بڑھ کر متقی ہو، تمہارے دل میں رب کا خوف مجھ سے زیادہ ہے، کیوں تم نے یہ قسمیں اٹھائیں؟ ان قسموں کو توڑو، رات کو سوو بھی صحیح، عبادت بھی کرو، کبھی روزے رکھ لو، کبھی چھوڑ دو۔ مجھے دیکھو، میں نے ایک نئی 11 شادیاں کی، تو نے قسم اٹھا لیا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ یہاں ہر طبقے کا میرا بھائی موجود ہوگا، یہ تو ضروری نہیں کہ سارے میرے ہم مسلک بیٹھے ہوں گے، دوسرے طبقے کے میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز یہاں آئے ہوں گے، وہ میری بات کو غور سے سنیں۔ کوئی ضد نہیں، کوئی اناد نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی دشمنی نہیں، کوئی فتویٰ نہیں، کوئی تلخ جملہ نہیں، کسی کو ہٹ نہیں کرنا، زج نہیں کرنا، کوئی چیلنج نہیں، کوئی تعدی نہیں، تحدی نہیں۔ میں داعی ہوں، میں دین کا داعی ہوں، اور مجھے یہ پوری طرح احساس ہے، میں اہل علم کے زمرے میں سمجھا جاتا ہوں، اور مجھے پوری طرح احساس ہے کہ داعی کی پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ اس کے دل میں سننے والوں کے بارے میں شفقت کا جذبہ موجود ہے۔ میں یہ جانتا ہوں اگر اس کے دل میں سامعین کے بارے میں شفقت کا جذبہ نہیں، وہ یہ راستہ چھوڑ دے، چھولیاں دی ریڑھی لا لے، کوئی اور کام کرے۔ اور اگر وہ داعی ہے تو پھر یہ نہیں، دل میں شفقت ہو۔ میرے دل میں، میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، جتنے یہاں علماء بیٹھے ہو، طلباء بیٹھے ہو، یہ جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ خدا گواہ ہے میرے دل میں یہ جذبہ ہے کہ مولا جو توحید کا میٹھا میوہ تو نے ہمیں چکھایا ہے، مولا جو لوگ اس میوے سے محروم ہیں، مولا انہیں بھی یہ
मेवा चखा दे। सुभान अल्लाह। ये जज्बा होना चाहिए। ये क्या तकरीर का अंदाज है? खत्म नबूवत पे तकरीर हो रही है, मौली साहब आए हैं मिंबर पे, मिर्जा घसीटी दा पुत्र से। वाह, खत्म नबूवत के बयान करने का मजा आया ना। मिर्जा काना सी, ये था, ऐसा था, वैसा था। कोई मिर्जाई अगर आपकी तकरीर सुनना चाहे और उसके दिल में आए कि मैं समझूं यार खत्म नबूवत का मसला क्या है, क्या मैं गलत रास्ते पे नहीं हूं, आपकी पहली जबान सुन के वो आपकी तकरीर सुनेगा नहीं, वो फेसबुक बंद कर दे। हजरत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पीछे कमरे में बैठे थे, खतीब तकरीर करते रहे, मिर्जा ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। शाह जी की बारी आई, शाह जी ने एक जुमला कहा, सुनाऊं आपको? कि नहीं यार, भैंस के आगे बीन बजाना ना, नहीं, समझ आओगे? शाह जी ने कहा, ये क्या दलील हुई? मिर्जा काना सी, शक्ल ऐसी थी। शाह जी ने कहा, अगर मिर्जा कद का सरू होता, सरू का बूटा जानते हो, कद का सरू होता, होंठ उसके गुलाब की पंखड़ी की तरह होते, आंखें चश्मे गिजाला होती। कैसी ना भैंस के आगे बीन बजाना है। आंखें चश्मे गिजाला होती, कमर उसकी पतली होती, सीना उसका चौड़ा होता, चेहरा उसका चौदहवीं के चांद की तरह होता, फिर वो नबूवत का दावा करता, तो हम उसको नबी मान लेते? नहीं। तो फिर ये क्या दलील हुई कि उसकी शक्ल ऐसी थी, उसकी सूरत ऐसी थी? अगला जुमला जो कहा वो शाह साहब का जुमला है, मेरा जुमला नहीं है। अल्लाह करे आप उस जुमले को समझ जाएं। शाह जी ने कहा, अगर नबूवत का दावा करते हजरत अली, जिनको तलवार रब ने दी थी और बेटी मोहम्मद ने दी थी, तो हम उनका दावा मानने के लिए भी तैयार नहीं है। एक दाई को चाहिए कि अपनी जबान को पाकीज़ा रखे। गंदी जबान इस्तेमाल करने वाला वो दाई के मनसब पर फायज नहीं हो सकता। इदफा बिल्लती ही आसन। सुभान अल्लाह। कुरान ने किस मेरे नबी को कहा, बुराई को भी मेरे पैगंबर अच्छाई से दूर कर। उसका क्या फायदा होता है? ये मैंने छिद्रू में तकरीर की है पिछले दिनों। कुछ दोस्त दूसरे मसलक के दोस्तों को साथ मिला के लाए, मैंने दर्द दिल से मसला शफात बयान किया, दर्द दिल से। तकरीर खत्म हुई, मैं अभी खाना खा रहा था, उन दोस्तों को टेलीफोन हो गया, 5 आदमियों ने फोन करके कहा, आज के बाद हम आपके मसलक पर हैं। आप दर्द दिल से दावत तो दें लोगों को। तौहीद यार, तौहीद और फिर तौहीद कुरान से सुभान अल्लाह। सुनाए तो सही, लेकिन जबान सुथरी रखें। गाली देना कोई फन नहीं है। खुदा दी कसम है, मौलवी नालू चौक च खलोतो या बदमाश चंगी गाल देंदा। वो जो बदमाश है, हेरोइन फरोश है, गाली देना भी कोई कमाल, गाली देना भी कोई फन है नहीं। यहां दूसरे तबके के मेरे भाई बैठे होंगे, या फेसबुक के जरिए मेरी ये गुफ्तगू उन तक पहुंचे, दुनिया के लाखों बंदों तक मेरी गुफ्तगू पहुंचेगी इंशाअल्लाह। मैं उनसे पूछना चाहता हूं और हाथ बांध के पूछना चाहता हूं, जब मेरे नबी ने उन सहाबा से कहा था, तूने कसम उठाई है मैं सारी रात नमाज पढ़ूंगा, तूने कहा है कि मैं मुसलसल रोजे रखूंगा, तोड़ अपनी कसम को। तो उस सहाबी ने जवाब में ये नहीं कहा, या रसूल अल्लाह हरज क्या है? पता नहीं समझे। उसने तो नहीं कहा या रसूल अल्लाह नमाज पढ़नी गुनाह है,
یا رسول اللہ نفل پڑھنے گناہ نے، یا رسول اللہ روزہ رکھنا یہ غلط ہے، حرج کیا ہے؟ آج جب ہم بدعات سے روکتے ہیں کہ یہ کام اور عمل جو آپ کر رہے ہیں یہ بدعت ہے، تو جواب میں بڑے معصوم طریقے سے کہا جاتا ہے حرج کیا ہے؟ درود ہی تو پڑھ رہے ہیں، جزاک اللہ. حرج کیا ہے؟ کلمے کا ورد ہی تو کر رہے ہیں. میں نے کہا کوئی حرج نہیں، بس اتنا سا حرج ہے، قائد آباد کے لوگوں تک اتنا سا حرج بیان کرتا ہوں، پھر قائد آباد کے لوگوں سے پوچھتا ہوں اتنا ہے کہ اتنا ہے؟ یہ آپ نے بیان کرنا، یہ آپ نے بتانا ہے. میں نے کہا کوئی حرج نہیں، صرف اتنا سا حرج ہے، نیکی اور ثواب کا جو کام آج تو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، دراصل تو یہ کہنا چاہتا ہے لوگوں مجھے نیکی کے ایک ایسے کام کا پتہ چل گیا ہے جس کا نبی پاک کو بھی پتہ نہیں چلا. اب بولو حرج اتنا ہے کہ اتنا ہے؟ بہت بڑا، بہت بڑا. اس کام کا صحابہ کو پتہ نہیں چلا، اس کام کا صدیق اکبر کو پتہ نہیں چلا، حیدر کرار کو پتہ نہیں چلا، آمنہ کے لال کو پتہ نہیں چلا، مجھے پتہ چل گیا ہے. اور امام مالک کی زبان بولو. اللہ اکبر. مجھے اب پتہ ہے یہ تقریر اگر لائیو چل رہی ہے تو کومنٹ ابھی شروع ہو جائیں گے، گستاخ ہیں، منکر ہیں، بے ادب ہیں، نبی کا شان گھٹاتے ہیں. ابھی شروع ہوگا کومنٹ، غلط کومنٹ نہ کریں، دلیل کا جواب دلیل سے دے، گالی سے نہیں. امام مالک کا قول پیش کرنے لگا ہوں، مت کہ تو کہے کہ یہ بے ادب گستاخی کی بات ہے. امام مالک وہ آدمی ہے جو مدینے میں جوتیاں پہن کے نہیں چلا کرتا تھا. کہیں میری جوتیاں ان ذرات پہ نہ آ جائیں جن پر محمد عربی کے قدم لگا. نبی سے محبت اور اس قدر محبت، امام مالک کہتا ہے من ابتدع بدعۃ ویراھا حسنۃ، جو آدمی دین میں کوئی نیا کام کرتا ہے اور اسے نیکی کا کام سمجھتا ہے تو دراصل وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ نبی پاک نے رسالت کے پہنچانے میں خیانت کی تھی. اللہ اکبر. اب حرج اتنا ہے یا بولتے کیوں نہیں ہو؟ بہت بڑا، بہت بڑا، بہت بڑا. یہ جو پارلیمنٹ ہے ہماری قومی اسمبلی، اس کا کام کیا ہے؟ آئین سازی. یہ آئین سازی. آئین سازی. فی الحال گالم گلوچ، فی الحال آج کل ان کا کام آج کل گالم گلوچ، ایک دوسرے کو کرسیاں مارنی ہیں. پہلے کہتے تھے مولوی بڑے لڑتے نے، مولوی تو لڑنا چھوڑ گئے، ایک کام اور سیاسیاں چک لیں. اب تمہاری زبانیں بے قابو ہو رہے، جس کو چاہا ملک کا غدار کہہ دیا اور کل اسی غدار کو اپنے ساتھ ملا. اور تنقید عالم پر، تنقید مدرسے پر. 8 مارچ کو عورت مارچ ہوا، عورتیں سڑکوں پہ آئیں. ہم کیا چاہتی ہیں؟ آزادی. آپ دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہیں، اچھے بیٹھے ہیں آپ، اس میں ایک عورت نعرہ لگوا رہی ہے، عمران بھی سن لے آزادی، علماء بھی سن لیں آزادی.
रसूल भी सुन ले, आजादी, अल्लाह भी सुन ले, आजादी, औलिया भी सुन ले। अगर तुम अपने बाप से आजादी चाहती हो तो फिर घर की चार दीवारी में बाप से लड़ो ना। शौहर से आजादी चाहती हो तो फिर घर में शौहर से लड़ो। इस्लाम ने जो तुम्हें इज्जत दी, तू पैदा हुई, मेरे आका ने कहा मेरे जिस उम्मती के घर दो बेटियों ने जन्म लिया और उसने उनकी तालीम और तरबियत का इंतजाम किया, पाला पोसा, अच्छी जगह रिश्ता देखकर शादी कर दी, दो बेटियों का बाप क़यामत के दिन मुझ मोहम्मद के साथ खड़ा होगा। इस्लाम ने तुझे ये इज्जत दी थी, तू पैदा हुई तो बाप को नबूवत के साथ खड़ा करने का सबब बन गई। फिर तू बहन बनी, भाई तेरा मुहाफिज बन गया। भाई तेरी इज्जत और इस्मत पे कभी कट जाता है, तेरी इस्मत की हिफाजत करते हुए मर जाता है। फिर तू बीवी बनी, शौहर की चार दीवारी के अंदर महफूज हुई। बंदियालवी का आखिरी जुमला सुनिएगा। फिर तू मां बनी तो रब ने पूरी जन्नत को उठा के तेरे कदमों के नीचे रख दिया। तू कौन सी आजादी मांगती फिर? किस किस्म की आजादी मांगती फिर? घर में तू अपने भाई को खाना दे, कैद है। घर में अपने शौहर को खाना दे, कैद है। घर में अपने बाप को पानी दे, कैद है। डायो बस में तू कंडक्टर बनकर उन लोगों को जो शराब पीते होंगे, कुछ गैर मुल्की होंगे, उनकी खतना भी नहीं हुई होगी, तू हंस हंस के उन्हें पानी पेश करे, आजादी है। कुछ सोच तो सही, तेरे साथ इस मुआशरे ने किया क्या है? तुझे बसों का कंडक्टर बना दिया, तुझे जाती सेक्रेटरी बनाया उन्होंने तेरे हुस्न से खेलने के लिए, तेरे जिस्म को नोचने के लिए। गंडेरी जिस तरह चूसी जाती है, तुझे इस तरह चूसा गया। इस्लाम ने तुझे इज्जत दी थी, और हम ये जानते हैं और आप भी ये जानते हैं कि हमारे मुल्क की अक्सरियत बेगैरत नहीं है, गैरतमंद। ये चंद लोग हैं, हीरा मंडी की पैदावार है। ये इंसान कहलाने के भी हकदार नहीं है। इन्हें क्या पता है इंसान क्या होता है, इंसान की इज्जत क्या होती है। एक एंकर ने एक औरत से पूछा, वो पर्दे का हुक्म कुरान में है, तो कहती है वो नबी पाक की बीवियों के लिए जो पाक थी ना, उनके लिए पाक थी। एंकर कहता है तुसी पाक नहीं, वो पाक थी, तुम पाक नहीं हो। लेकिन हर नजला मौलवी पे गिराएगी। पर्दा कौन करवाना चाहता है? मौलवी। कैद कौन करना चाहता है? तरक्की के रास्ते में रुकावट कौन है? मौलवी। यहां पढ़े लिखे लोग, पूरे इलाके के लोग आए होंगे। मैं एक मदरसे में खड़ा हूं और स्टेज भी बड़ा मोतबर है, मुझे एहसास है। और मदरसा भी कोई मामूली मदरसा नहीं, एक नामवर इदारा है। कहते हैं, और कहते कहां है? टीवी चैनलों पर बैठते हैं ना, प्रोफेसर, डॉक्टर, बैरिस्टर, ये सारे टर्टर वहां बैठ जाते हैं। वहां तबसरा हो रहा था, तबसरा। दीनी मदारिस में ना अपना अपना निसाब पढ़ाया जाता है। दीनी मदारिस में बरेलवी अपना पढ़ाते हैं, देवबंदी अपना पढ़ाते हैं, अल हदीस हो,
یہاں فرقہ واریت سے کھسکلائی جاتی ہے، اپنا اپنا نصاب پڑھائے. میں نے کہا لال کو جھکڑو، کبھی مدارس کا سروے کرو، پہلے مدارس میں آؤ. کراچی میں مدرسے ہیں، لاہور میں بریلویوں کے مدرسے میں آؤ، دیوبندیوں کے مدرسے میں آؤ، چیک کرو نصاب کیا ہے، چیک کرو. بریلوی اور دیوبندی دونوں مدرسوں کا نصاب کیا ہے؟ ایک زور سے بولو. ایک دونوں مدرسوں کا نصاب کیا ہے؟ 8 سال کا نصاب ایک ہے دونوں مدرسوں. گرامر، منطق، فقہ، اصول فقہ، عقائد کی کتابیں، حدیث کی کتابیں جو دیوبندی مکتب فکر میں پڑھائی جاتی ہیں مدارس میں، وہی کتابیں بریلی میں پڑھائی جاتی. بالکل. تمہیں پتہ گتا ہوتا کوئی نہیں، چینلوں پہ بیٹھ جاتے ہو تب سے شروع کر دیتے ہو. اس لیے میں نے تمہارا نام لال بجھکڑ رکھا ہوں. تم لال بجھکڑ ہو. تمہیں لال بجھکڑ کی حقیقت بتاؤں پھر تمہیں سمجھ آئے گی میں لال بجھکڑ ہوندا کون. لال بجھکڑ کسی گاؤں میں رہتا تھا، کہتا تھا میں بڑا عقل مند ہاں، بڑا سمجھدار ہاں، میرے کو مشورے لے کرو. ایک بندہ وہاں سے گزرا، درخت پہ چڑھ گیا، چڑھ تو گیا، اترنے کا طریقہ نہیں آتا تھا. اس نے حال دہائی مچائی، لوگ لال بجھکڑ کے پاس گئے، بھی کوئی طریقہ دس. اس وقت منٹوں میں، یہ کون سا مشکل ہے، رسا لے کے آؤ. رسا آ گیا، اوپر پھینکو، پھینک دیا. اس بندے کا کمر سے باندھ لے، اس نے باندھ لیا. نیچے والوں کا کھینچو، انہوں نے کھینچا. بندہ دھڑام کر کے زمین پہ آیا، مر گیا. لوگ کیا لال بجھکڑ بندہ مار دیتا ہی. لال بجھکڑ نے معصومیت سے کہا اس کی قسمت ہے، میں نے تو سینکڑوں بندے اسی طرح کنویں سے باہر نکالے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ سارے لال بجھکڑ اکٹھے ہوتے ہیں جو مدارس پہ تنقید کرنے لگے. یہاں سے وکیل کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ مدارس سے انجینئر کیوں نہیں نکلتے؟ واہ. مدارس سے ڈاکٹر کیوں نہیں نکلتے؟ کسی مدرسے نے کوئی ڈاکٹر پیدا کیا، کوئی وکیل، کوئی انجینئر؟ اور پاگلو، اگر میں یہ سوال کروں کہ لا کالج سے ڈاکٹر کیوں نہیں نکلتے، میڈیکل کالج سے وکیل کیوں نہیں نکلتے، انجینئر یونیورسٹی سے ڈاکٹر کیوں نہیں نکلتے، میں بھی سوال کر سکتا ہوں. آپ کہیں گے مولانا لا کالج بنا ہے وکالت کے لیے، میڈیکل کالج بنا ہے ڈاکٹروں کے لیے، انجینئر یونیورسٹی بنی ہے انجینئر پیدا کرنے کے لیے. میں نے کہا پاگلو، ہم نے کب کہا تھا کہ ہم قوم کو ڈاکٹر دیں گے، وکیل دیں گے، انجینئر دیں گے، سائنسدان دیں گے؟ ہم نے کبھی نہیں کہا تھا. ہم نے مدرسے بنائے تھے تو ہم نے قوم سے کہا تھا ہم تمہیں امام دیں گے، حافظ دیں گے، قاری دیں گے، مؤذن دیں گے، خطیب دیں گے، مفتی دیں گے. اس سے کوئی کمی ہے تو بول. کہیں تراویح پڑھانی ہو حافظ نہ لبے، بول. جمعے کی تقریر کرنی ہو خطیب نہ ملے، بول. تو اپنے پتر نو ٹیوشن پڑھانی ہو حافظ نہ لبے، بول. ہم پہ تنقید کرتا پھرتا ہے. ہم اپنے مشن میں 500 یونیورسٹیاں ہیں دنیا میں جو ٹاپ کی یونیورسٹیاں ہیں. کتنی؟ 500. ان میں پاکستان کی صرف ایک یونیورسٹی، صرف ایک. کوئی شک 500 میں یہ تیری تعلیم ہے. تو اپنی تعلیم دیکھ ذرا، صرف ایک یونیورسٹی. اور تعلیمی معیار تیرا کیا ہے؟ 137ویں درجے پر ہے دنیا میں. اور دینی تعلیم کے حوالے سے پاکستان پہلے نمبر پر ہے. تو ہم سے کیا مقابلہ کرے گا؟ تو صرف تنقید کرنا جانتا ہے. تو ایک پرائمری سکول بغیر حکومت کے تعاون کے چلا کے دکھا. چلا.
ایک سکول. ہم نے ہزاروں مدارس بغیر حکومتی تعاون کے چلائے ماشاءاللہ. تیرے نالو چنگے چلائے. بے شک. تجھے حکومت کی گرانٹ ملتی ہے, کمرے پکھے کوئی نہیں, پانی پینے کے لیے کولر کوئی نہیں, جنریٹر کوئی نہیں, کرسی کوئی نہیں. ٹیچر کے سامنے کرسی ہے تو میز کوئی نہیں. ایک مولوی صاحب کہتے ہیں میں ایک سکول کے قریب سے گزرا, میں نے دیکھا ماسٹر صاحب کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, میز دی جگہ تے گھڑا مودھا مارے. یہ تیرے سکول نے, تو ہمارے پاس آ, تو ہمارے مدارس میں آ, تجھے پختہ کمرے ملیں. تو ہمارے مدارس میں آ, تجھے قالین بچھے ہوئے ملے. تو ہمارے مدارس میں آ, تجھے جنریٹر ملے. کوئی شک نہیں. میں اور مدرسوں کی تو بات نہیں کرتا, تو میرے مدرسے جا, سبحان اللہ. تجھے پینے کے صاف پانی کا پلانٹ ملے, سبحان طالب اللہ. علم صاف شدہ پانی پیئیں. تو ہمارے پاس آ, تیرے کمروں میں خدا کی قسم 10-10 ہزار فیسیں ہیں ان کی, 8-8 ہزار, 7-7 ہزار. اور طلبہ کے لیے ایئر کولر بھی کوئی نہیں ہوتا, بچوں کے لیے ایئر کولر بھی نہیں. تم نے تعلیم دی نہیں ہے, تم نے تعلیم بیچی ہے. بیچی ہے. کوئی شک جملہ میں نے ذرا سخت بول دیا ہے, صحیح تم نے ہے. تعلیم دی نہیں ہے, بیچی ہے. تم نے تعلیم بیچی ہے. ہمارے مدرسے میں آ, ہمارا دارالحدیث بھی ایئر کنڈیشن ہے. سبحان اللہ. تو ہمارے پاس تجھے ہم بتائیں کہ مدرسے کیسے چلتے, کوئی کمی بتا. مصر کے علماء ایک مسئلے میں پھنس گئے, کوئی حل نہ ہوا, تو انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا ایک مفتی ہے, مفتی اعظم ہند, مولانا مفتی کفایت اللہ سبحان اللہ. رحمت اللہ. میرے والد مرحوم کے وہ استاد تھے, حضرت نیلوی صاحب کے وہ استاد, مفتی اعظم ہند مولانا مفتی. انہوں نے وہ فتویٰ لکھا, ایک آدمی کو بھیجا, دلی جاؤ, جا کے ہندوستان کے مفتی سے فتویٰ لے کے آؤ, یہ ہم سے حل نہیں ہو رہا. وہ آیا, مفتی صاحب کے مکان پہ پہنچا, پوچھا مفتی اعظم ہند کو ملنا ہے. لوگوں نے کہا وہ سبزی کی دکان دیکھ رہے, وہ تھیلا پکڑ کے جو بندہ سبزی لے رہا ہے نا, یہی مفتی اعظم ہند ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس نے تو مصر کے علماء دیکھے تھے, بڑے گاؤں, تکیے, ناز نخرے, کپڑے. وہ حیران ہوا, اس جگہ پہ پہنچا, کہاں سے آئے ہو؟ مصر سے. کیوں؟ علماء عاجز آ گئے, فتوے کے حل کے لیے آیا. فرمایا کہاں چلتے ہیں, وہاں جا کے دیکھتے ہیں. اتنے میں سبزی والا کسی اور گاہک کو سبزی دینے لگ گیا. تو اسے فرمایا ذرا فتویٰ دکھانا. اس نے کاغذ دکھایا, مفتی صاحب نے پڑھا, سبزی والے سے پینسل لے کر کھڑے کھڑے اس کا جواب لکھ دیا تھا. کمی آئی ہے تو ہمیں بتا, تو اپنا سوچ کے تو کیا ہے. یہ جو کرونا شرونا ہے نا, یہ رمضان کے لیے, رمضان کے لیے. تم نے قربانی کی کھالوں کے بارے میں جو مدارس پہ ضرب لگائی ہے نا, تم سے اللہ پوچھے گا انشاءاللہ. تم چاہتے ہو یہ ان کا فنڈ روک لیا جائے. اب تم رمضان میں لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں, تم یہ فنڈ روکنا چاہتے ہو. اپنے ذہن سے غلط فہمی دور کر دو. مدارس عمارتوں کا نام نہیں ہے, نہیں ہے عمارتوں کا نام مدارس. ہماری ابتدا بھی انار کے ایک درخت کے نیچے ہوئی تھی. ایک استاد تھا, ایک اس کا شاگرد. استاد کا نام بھی محمود اور شاگرد کا نام بھی محمود, جو بعد میں شیخ الہند بن کے نکلے.
मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, और दरख्त भी अनार का। इसमें भी बड़ी खूबी थी। कहते हैं एक अनार 100 बीमार। उस अनार के दरख्त के नीचे हमारी इब्तिदा हुई। हम मुज़ामत करेंगे, रुकावट बनेंगे कि ये मदारिस कायम रहने चाहिए। बोलो, रहने चाहिए कि नहीं रहने चाहिए? क्यों जानी चाहिए आपकी? ये मदारिस बाकी रहने चाहिए। लेकिन अगर तुम इन इमारतों पर बलडोजर चला दो, तुम्हें गलत फहमी है, हम फिर इमारतों से निकल के किसी दरख्त के नीचे बैठ के अल्लाह का दीन पढ़ाना शुरू कर देंगे। दीन की तालीम इस मुल्क से खत्म नहीं होती। तो उन सहाबा में से किसी ने नहीं कहा या रसूलल्लाह नमाज पढ़नी गुनाह, सुभान रोजा रखना गुनाह है, इसमें हरज क्या है? नहीं कहा। इसलिए कि सहाबा जानते थे नेकी वो काम है जिस पर मोहम्मद अरबी की मोहर है। जानते थे जो नबी पाक की शरीयत से और वही इलाही से हटकर काम किया जाए वो दीन नहीं बनेगा, बिदअत बनेगा, वो मकबूल नहीं होगा, मरदूद होगा। मरदूद हो। कितने मासूमियत से कह दिया जाता है, हम कहते ये काम करते हो, ये नबी पाक ने किया, छोड़ो इस काम को। तो कहते हैं असा दरूद पढ़िया तो सा सड़ गए, आग लग गई, बर्दाश्त नहीं होया, नबी दा नाम बर्दाश्त नहीं होता, दरूद बर्दाश्त नहीं होता, सड़ गए हो। मैंने कहा क्यों भाई, ये कैदाबाद की जामा मस्जिद गालबन यहां ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा होता, तो ईद की जो नमाज है इसकी आजान है? नहीं नहीं, ना आजान ना तकबीर। बेटा मुझे दो, ना आजान ना तकबीर। मुझे दे दे, मुझे दे। ईद की आजान भी कोई नहीं और ईद की तकबीर भी कोई नहीं। इस ईद पर अगर मौलाना खतीब साहब मोज़िन को कहें स्पीकर खोल सुबह 7 बजे ईद वाले दिहाड़े दे अजान, ते वालियां पूरा खोली, पूरे कैदाबाद में अजान गूंजे। मोज़िन ने अजान शुरू की, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। आवाज गूंजी, मोहल्ले के लोग और शहर के लोग क्या कहेंगे? मौलवी पागल हो गया। ईद का दिन आजान देनी शुरू की, लोग भागे, मस्जिद में आए, स्पीकर बंद किया, उसके मुंह पे हाथ रखा, क्या कर रहे हो? उसका क्या सड़ गए हो? आग लग गई है। अल्लाह दा नाम नहीं बर्दाश्त होता, अल्लाह दे नबी दा नाम नहीं बर्दाश्त होता। आग लग गई है तुम्हें, तो लोग जवाब में कहेंगे मौलाना अल्लाह दा नाम ही मिठा, ते नबी पाक दा नाम ही मिठा, लेकिन जिथे तू लै रहा ना इत्थे शरीयत लैन दा हुक्म नहीं दिता। दीन वो है जिस पर मेरे नबी की क्या होगी? मोहर। जिस काम पे मेरे नबी मोहर लगाएंगे, आपसे साबित होगा, सहाबा से साबित होगा, वो दीन होगा। इमाम बुखारी इन्नमल आमालु बिन्नियात हदीस लाए, किताब को बाब बदिल वही से शुरू किया, ये बताने के लिए
میں نے کتاب لکھی ہے عمل کرنے کے لیے، اور عمل وہ معتبر ہوگا جو وحی کے مطابق ہوگا۔ یہ حدیث کے طلبہ بیٹھے ہیں، انہوں نے کورس مکمل کر لیا ہے، اب یہ مولا نہ ہو جائیں گے، اب یہ عملی زندگی میں قدم رکھیں۔ انہیں آج پگڑیاں بندھائی جائیں گی تو وہ پگڑیاں نہیں ہیں، پہاڑ ہے، پہاڑ۔ اگر یہ سمجھے تو پہاڑ ہے ان کے سر پر، انہیں مسائل، مشکلات، دکھ، تکلیف، بھوک، فقر سب کا سامنا کرنا پڑے گا، لوگوں کی زد میں آئیں گے۔ مولانا بشیر احمد خوشابی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ساری کائنات کا حساب کتاب قیامت کے دن ہوگا، اللہ لے گا، مولوی دا حساب کتاب اتھے ہی ہونا، مقتدیاں لینا۔ کہاں جا رہا، کہاں کھڑا، اور تم ان کی تنخواہیں دیکھو، ان خطیبوں کی تنخواہیں دیکھو، جو خطیب ہیں یہاں ہی بیٹھے ہوں گے، میں اکثر جگہوں پہ ان کا مقدمہ لڑ رہا ہوں، آج کل علماء کا میں مقدمہ لڑ رہا ہوں۔ جزاک ان کی تنخواہیں دیکھیں، 12,000۔ تم جو شہری لوگ بیٹھے ہو تو سب مہینے دا دودھ پورا کر کے دو اپنے گھر دا 12,000، 12,000، 14,000۔ پھر آپ کی جھڑکیں الگ ہیں، شادی ہوتی ہے نا، شادی بیٹے کی شادی ہوئی نا، بڑی خوشی منائی جاتی، تجوری کے منہ کھول دیے جاتے، لیٹنگ کرنی ہے، ہاں ساز والے گھر بھی سجا دو، بابا پیسے زیادہ لگتی، اور پیسے انو اگلا پتر روز روز پر نائی دیں، لیٹے کرو، آتش بازی کا سامان بوریاں بھر کے لاؤ، پیسے اور پرواہ نہ کرو، مہندی کا جلوس نکالو، بابا 25 تاریخ کارا لے آنی پڑی ہیں کرائے تھے، اور چھوڑو پیسے کوئی گن دیں، لگاؤ ولیمہ، 7 ڈشیں پکا دو، ولیمہ کرنا ہے، بے دریغ پیسے خرچ ہوں گے، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں۔ جب نکاح ہو رہا ہوگا، مولوی صاحب خطبہ پڑھیں گے تو دولہے کا بابا پوچھے گا، تمہاری فیس کتنی ہے جی؟ آپ کیا شروع ہو گئے؟ آپ حساب کتاب، تمہاری فیس کتنی ہے جی؟ مولوی صاحب ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں 2,000، 2,000، 2,000، کتنا خرچ کرتے ہو؟ جب عالم کو دینے کی باری آتی ہے تو حساب کرنا شروع کر دیتے ہو۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہو، یہ جو مؤذن ہیں، خادم ہیں، تمہارے لیے لیٹرینیں تک صاف کر دیتے ہیں، مسجد صاف کرتے ہیں، فرش دھوتے ہیں، وضو خانہ صاف کرتے ہیں، صفے بچھاتے ہیں، تم آ کے 2 رکعتیں پڑھ کے چلے جاتے ہو، اذان دیتے ہیں، گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، دوپہر، کبھی ناغہ نہیں کرتا۔ تو کیا ہے، یوں چلتے چلتے مؤذن کے ہاتھ میں کوئی پیسے رکھ دو، خادم کے ہاتھ میں ملتے ہوئے کوئی پیسے رکھ دو، تے جمعے تو فارغ ہو وہ تے خطیب دے ہاتھ تے کوئی رکھ دو۔ کیوں میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایک گل تو ان چنگی نہیں لگی؟ بھائی خطیب صاحب ہیں، ان کو ملو، ان کے ہاتھ میں کوئی پیسے، بھائی آپ کے بچے ہیں، اور بتاؤ بھی نہیں، بس چپکے سے ان کے ہاتھ میں رکھ دو، امام صاحب کے ہاتھ میں رکھ دو۔ آخر میں مجھے احساس ہے حکومت کی طرف سے بھی، چونکہ یہ کہا گیا کہ پروگرام زیادہ طویل نہ ہو، اور ان کی مہربانی بھی ہے کہ کسی کو اجازت نہیں، اور دور حدیث کے لیے اور قرآن کے لیے، حفاظ کے لیے ان کے دل پہ رحم آیا اور انہوں نے اجازت دے دی کہ قرآن واقعہ میں تو ذرا مسجد تو دور نہیں آتا، اتنے ٹائم کے لیے تو نیڑے نہیں آتا، ان کی بھی مہربانی ہے، انہوں نے اجازت دے دی۔ آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، طلبہ میری بات کو ذرا غور سے سنیں، شاید اساتذہ نے انہیں نہ پڑھائی ہو۔ شروع کیا انما الاعمال بالنیات،
کتاب میں نے عمل کرنے کے لیے لکھی ہے. پھر کہا عمل وہ قبول ہوگا جو وحی الہی کے مطابق ہوگا. پھر ساری کتاب نقل کر کے لکھ کے آخری حدیث میں آ کے بتایا کہ جو عمل وحی الہی کے مطابق ہوگا وہ کل ترازو میں بھی بھاری ہو جائے گا. کہ اسے وزن اعمال پہ اپنی کتاب کو ختم کیا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں 5-10 منٹ کی بات ہوتی ہے. میں پچھلے سال بھی آیا تھا, آپ چلے گئے. یہ بچے ہیں, یہ آپ کے بچے ہیں, بھائی ہیں آپ کے, یہ مہمانان رسول عربی ہیں. ان کے سروں پہ آج پگڑیاں بندھی جائیں گی تو آپ یہ منظر دیکھیں, یہ منظر دیکھ کے جائیں, کوئی آدمی بھی نہیں جائے گا انشاءاللہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم.